پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ ماشاءاللہ میری چند لوگوں سے ملاقات ہوئی جو بدوہی میں کام کرتے ہیں بنارس کے پاس، اور یہ ہماری اور آپ کی جو ملاقات ہو رہی ہے نا، اس کا سبب، اس کی وجہ، سارے کا سارا تمغہ جو جاتا ہے وہ سید صاحب کی طرف جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں رات معلوم ہے کہاں تھا، بریلی شریف کے پاس میں پروگرام میں، تو پہلے تو میں نے کہا سید صاحب سے، لیکن آپ کے گاؤں سے نا اتنی محبت کرتے ہیں، شاید اتنے پیار بھرے انداز میں اپنے پروگرام کے لیے نہیں بولتے جتنے آپ کے اس گاؤں کے پروگرام کے لیے آپ نے مجھ سے کہا۔ میں نے پورا بتایا، بولے انشاءاللہ آپ پہنچ جاؤ گے، آپ ہاں کر لو۔ تو میں نے کہا آل رسول کہہ دیں اور میں منع کروں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رات میری 2:30 بجے تک تقریر ہوئی، اور تقریر کرتے ہی ایسے ہی کار میں بیٹھ گیا، رامپور تک آیا، اس کے بعد سے بس پکڑا، دلی پہنچا، دلی میں اولا کیا، ایئرپورٹ پہنچا، اس کے بعد کلکتہ ہوتا ہوا یہاں آپ تک پہنچ گیا، اور اب آپ سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ سب سید صاحب کا کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے والد صاحب اور دادا خاندان معلوم ہے، یہ حضور غوث پاک جن کو ہم اور آپ بڑے پیر صاحب بولتے ہیں نا، 11ویں کرتے ہو، جی جی۔ کھاتے بھی ہو گئے لنگر ہیں؟ ہاں، سنی کھانے میں پیچھے تھوڑی رہتا ہے کوئی۔ اچھا میری بولی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی جی۔ ہاں، کیونکہ مجھ سے بنگلہ آتی نہیں ہے، تو ہاں ایک دو لفظ ابھی حضرت بڑی اچھی خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا نور العین صاحب قبلہ، یہ آنکھوں کا نور ہے اور دل کا سرور ہے۔ کئی جلسوں میں ملاقات ہوئی ہماری، تو ایک دو جملے یاد ہو گئے ہیں حضرت بنگلہ کے۔ اب پتہ نہیں بھئی اگر میں بولوں اور کوئی الٹا ہو جائے تو معاف کر دیو کہ مجھے پتہ نہیں نا۔ تو ایسے ہی میں تھا، ایک دن پیچھے تقریریں کرنے آیا تھا، تو ایک جملہ امار جنو دعا کروین، غلط ہو گیا؟ اچھا صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، یہ مطلب ہے نا امار جنو دعا کروین، امار جنو دعا کروین۔ بس اس سے آگے میری اتنی صلاحیت ہے، اس سے آگے بنگلہ کا کچھ اور یاد نہیں۔ جو بولوں گا میں اپنی زبان میں بولوں گا۔ مجھے امید ہے آپ لوگ کیونکہ بنارس، ساسارام، ادھر سب میں آتے جاتے سب اچھے سے اردو ہندی سب جانتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی تھوڑی بہت، کیونکہ آج کل موبائل کا زمانہ ہے۔ پہلے کی جو بوڑھی عورتیں، انہوں نے بیچاریوں نے موبائل نہیں دیکھا، خالی چٹنی پیستے ہی پیستے خود بھی پس گئی، بولو ہے کہ نہیں؟ اور اب تو کوئی عورت ایسی نہیں ہے۔ اچھا اچھا اچھا، یہاں بنگلہ زبان نہیں ہے؟ اچھا، تو یہ تو بنگلہ میں ہی ہے، شاید بنگال میں ہے نا؟ ہاں، مالدہ کے قریب ہے، مالدہ تو بنگال میں ہے۔ ہاں لیکن زبان سمجھتے ہیں، مادری زبان۔ ہاں ہاں، بہرحال جو بھی ہو، تو پہلے کی عورتیں تھیں، اور اب تو میں یہ بتا رہا ہوں ساری عورتوں پہ، لڑکیوں پہ، سب پہ موبائل ہوتا ہے۔ اتنا سنبھال کے دوپٹہ نہیں رکھتی ہے جتنا سنبھال کے موبائل رکھتی ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ کیونکہ موبائل اب اس کی زندگی ہو گیا، تو موبائل کے ذریعے ہندی میں موویز دیکھ رہی ہیں، اور ڈرامے اور کیا کیا گانے وانے سب، تو اس سے اور زیادہ یہ سمجھنے لگی ہیں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، احسان عظیم ہے، ہماری آپ کی ملاقات ہوئی۔
اب میں یہ دیکھتا ہوں کتنی دیر آپ سننا چاہتے ہو. سب لوگ سنو گے نا؟ جی جی اچھا جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو؟ سننا چاہ رہے ہو جی تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہا. اچھا آپ بھی. وہ تو یہ اچھا ہوا حاجی صاحب نے ہاتھ نہیں اٹھایا. آدھا اٹھاتا ہے. تیار تھے ریڈی تھے. چلو کیونکہ یہ مجھے بھی نیند آ رہی تھی حضرت بیٹھے بیٹھے اور ناظم صاحب کی نظامت میں جب آنکھ ہلکی سی لگی پھر کھلی تو میں یہ سمجھا کہ شاید نظامت نہیں خطابت ہو رہی ہے. اور بہت اچھی باصلاحیت ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کو. اور امام صاحب بھی ماشاءاللہ امام حضرت ایسے ہی ہونا چاہیے. اتنے سیدھے اخلاق مند بہت پیارے ہیں. میری جن جن لڑکوں سے جن سے ملاقات ہوئی سب الحمدللہ جن کے گھر پہ میں ٹھہرا ہوا ہوں وہ سارے بچے حضرت گرم پانی ٹھنڈا پانی کون سا کھانا سب اللہ تعالیٰ سلامت. سید صاحب جیسے آپ نے ان کے لیے مدد کی ہے اور میں حاضر ہوں تو میں ان سے خوش ہوں. ویسے ہی میں نے ان کو پایا. تو میں یہ بتا رہا تھا جو بڑے پیر صاحب ہیں نا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کی اولاد میں سے ہیں. کس میں سے بولو؟ اور غوث پاک کی اولاد میں سے. بہت سارے ولی ہیں نا بہت سارے ولی مگر اعلی حضرت کی ذرا اڑان دیکھو. اگر تھانے کا کوئی کام ہو تو امام صاحب کو لے کے جاؤ گے نہیں پردھان جی کو لے کے جاؤ گے یا کسی نیتا کو یا جس کی چلتی ہوگی اس کو اور وہ بھی جس کی حکومت ہوگی اس کو. تو محشر میں ہمارے آقا کی چلے گی انہی کی حکومت ہوگی وہی سرکار ہوگی. تو اعلی حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. آپ لوگوں نے بھی دامن تھاما تو کس سید زادے کا. اعلی حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ان کی اولاد میں سے ہیں. اور سارے سید مستمید اور کہیں نہ کہیں جب سید ہیں ایک برادری کے تو کہیں نہ کہیں سے تاگا جا کر کے الحمدللہ مل جاتا ہے. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے گاؤں میں بہاریں عطا فرمائے. درود شریف اور پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ علی نور علی الصراط. آقا فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھنا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے آقا فرماتے ہیں اس کا درود پڑھنا پل صراط پر نور بن جائے گا. آواز ابھی ہے لیکن 10-15 منٹ بولو انشاءاللہ اپنی جگہ آ جائے گی. ناک بھی بند ہے وہ بھی کھل جائے گی. سمجھ رہے انشاءاللہ آج سب کچھ کھلے گا. بولو انشاءاللہ. آقا فرماتے درود پڑھنا مجھ پر پل صراط پر نور بن جائے گا. اور ذرا سنو آقا فرماتے من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر له ذنوب 80 عاما
نبی فرماتے ہیں جس نے مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب نو کو پلک بھی سمجھتے ہو آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، جمعے کے دن نماز پڑھنے جاتے ہو، نفل چھوڑ کر کے، سنت غیر مؤکدہ چھوڑ کر کے کیسے بھاگتے ہو؟ آقا فرماتے ہیں خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الکعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں بولو پیارے؟ کائے میں سے؟ عبادت میں سے۔ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ کیا کرنا؟ اور اپنا کیا حال ہے بتائیے؟ اگر مرغی مل جائے، گورو مل جائے، چھوڑ دیا 2 لقمے زیادہ، اور اگر دعوت میں چلا جائے، ولیمے میں چلا جائے تو نیچے کو منہ کر کے ساڑا جلسے میں آگے کہتا نعرہ تکبیر، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اور ڈونگا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بھی ادھر، اور ادھر کا مجھے پتہ نہیں، ادھر تو عورتیں مجھے کچھ سیدھی لگ رہی ہیں، مگر ہمارے علاقے میں تو عورتیں اگر دعوت میں جا رہی ہیں نا تو اب کالی پنی لے کے جا رہی ہیں۔ شام کا لے کے بھی آنا نا۔ آپ کے ادھر تو ایسا نہیں ہے نا؟ کیا مطلب ڈر رہے ہو کیا؟ ہاں، پورا جھولا لے کے جاتی ہیں؟ اچھا ہاں وہ جو بھی ڈر ہو، اللہ کا فضل ہے، کھانے کو تو گھر میں ہے ہی ہے، مگر جو میک اپ کیا نا تو اب چولہے پہ کون جائے گا؟ وہ میک اپ خراب ہو جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ اگر 2 لقمے کم کھاؤ گے تو نماز میں کاہلی نہیں ہوگی، سستی نہیں ہوگی، گیس نہیں بنے گا، بیمار نہیں ہوگے، گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ نماز پڑھو گے تو وسوسے کم آئیں گے، اور نماز ایسے پڑھو جیسے نبی نے فرمایا، رازل آبادی کہتے ہیں تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ وہ بچہ کہاں میک والا؟ اچھا میری کرسی کا آڑ میں بیٹھا ہوا، کہہ رہا ہوں آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ تم نے لگائی ایسا دیا، وہ تھکے گا ہی نہیں۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، بولو نا۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ کب؟ سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ اکبر۔ اچھا میں سمجھ رہا تھا نعرہ بھی مجھے ہی لگانا پڑے گا، اب پتہ چل گیا نعرہ بھی یاد ہے۔ سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے۔ بولو رکھنا کہنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بابا اللہ اکبر۔
یا یا نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. اگر ایسے دو چار عاشق رسول مل جائے نا ہندوستان اپنی جیب میں. واہ کیا بات ہے صاحب. میں تو سوچ رہا تھا بچے کے گردن میں پاؤں رکھ کے نعرہ نہ بولتے آج. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے. ایک شعر حضرت مجھے بھی بہت پسند ہے، آپ کے بڑے پیاری تقریر ہے، اللہ سلامت رکھے. آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو نا. سبحان اللہ. آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، سبحان اللہ. بچائے رکھنا. یہ تو سید صاحب کے جیب میں رکھو. مولویوں کی جیبیں بھی تو بہت ہیں. مولانا نور العین صاحب ہیں، ہاں جیبیں ان کی بھی بہت ہیں ویسے. جی حضرت نہیں انشاءاللہ بیٹھیں گے نہیں، ان کو بھی کھڑا کریں گے اور ایسا کھڑا کریں گے. سید صاحب آپ کی دعا سے انشاءاللہ ہمیشہ پھر ہر جلسے میں کامیابی کا صحرا لے کے کھڑے ہی رہا کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. پریشان مت ہو. آج ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. ایک سید صاحب اور ہیں. اچھا یہاں پر علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ آس پاس ایک بچے نے مجھ سے کہا حضرت کل چلیں گے. میں نے کہا ارے بچے تھوڑے وہی ناظم صاحب تو ہی تھے. یہی تو ہیں. رومال دیکھ رہے ہیں کتنا چمک رہا ہے ان کا ماشاءاللہ. تو ہاں انشاءاللہ. اور یہیں سے سلسلہ جو کچھوچا شریف بھی گیا تھا. کچھوچا شریف تو کچھوچا شریف کے ایک سید صاحب تھے جن کا نام سید مظفر میاں ایم پی بھی تھے رحمت اللہ تعالی. ان کا لکھا ہوا کلام ہے بڑا پیارا. پڑھ دوں؟ سننا چاہ رہے ہو جلالی بابا؟ جی جی. طرز یہی ہے حضرت. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. سبحان اللہ. ابھی پیچھے والے نہیں بولے، اب کے بولیں گے. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. سبحان اللہ. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. مدینہ بولو نا. سبحان اللہ. آپ کیا سمجھ رہے ہو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہوں؟ نہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو یا میری بہنوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو. انہوں نے بھی بڑی خدمت کی، اللہ سلامت رکھے.
تو سب لوگ کہہ رہے نا پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، سب کہیں گے. آج چینل والے بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کے چینل کا؟ او بھائی انڈیا ہی جن کے کھاتے میں، اب تو چھوڑ ہی دو. غریب نواز. دل کی تختی پہ میری لفظ بھول گئے. دل کی تختی پہ میری لفظ، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، بولو آمین. ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، سبحان اللہ. جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہووے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمیلہ لکھ دو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. نبی فرماتے 5 چیزیں عبادت میں سے نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. سبحان اللہ. مسجد بنانے کے لیے چندہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر نماز تو پڑھو گے نا. ارے کم بول رہے ہو کیا؟ نہیں پڑھتے ہو کیا؟ اچھا جمعے کی تو جاتے ہی ہوگے، یا جمعہ بھی گول ہے؟ بعض تو اتنا بڑا سنیچر ہے جمعہ بھی نکال دیتا ہے، جمعہ بھی نکال دیتا. اور میری بہنیں بھی منہ تو روزانہ پوت لے گی، مگر اتنی سنیچر ہے 8 دن میں بھی نہیں نہاتی. جمعہ بھی نماز بھی غائب. نبی فرماتے والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. اس بستی کا کیا نام ہے؟ نیا بستی. ببلا، بابلا یا ببلا؟ ببلا. ہاں ببلا نئی بستی. کون سی ڈکشنری میں دیکھ کے نام رکھا ہے؟ ارے یہ بہت ہیلپ کر رہا ہے یہ تمہاری. ہاں ماسٹر ہے تبھی تو. اللہ سلامت رکھے. نبی فرماتے والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. ببلا نئی بستی کے غیور مسلمانوں سنو، علامہ زمخشری نے لکھا اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، قرآن شریف بھی نہیں پڑھ رکھا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، کلمہ و کلام نہیں پڑھ رہا، خالی بیٹھا سانسیں لے رہا ہے. علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی سانسیں لے گا ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام. جاتے ہو مسجد میں؟ نہیں خالی ٹائم پہ بیٹھنے، چوراہوں پہ بیٹھ کے گپے مارتے ہیں. کبھی کبھی چلے جاتے چوراہوں پہ بیٹھ کے گپے مارتے ہیں. تیری میری غیبت کرنا، چغلی کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، لڑائی کرنا، دوسرے کے کام سے جلنا.
اب تو مسلمانوں میں یہ بہت آ گئی ہے، اگر ان کا کام اچھا چل گیا نا تو مجھے خود بخود جلن ہو گئی، حسد ہونے لگ، دعا نہیں کریں گے اللہ اس سے اور برکتیں دے دے اور ان کے صدقے میں مجھے بھی برکتیں دے، یہ دعا نہیں ہوگی، اس جگاڑ میں لگا رہے گا کہ اسے گراؤں کیسے، اس نے تو مکان نیا بنوا لیا، اس نے تو اتنی قالین بنی، اتنی کیا بولتے ہیں اس کو، گلیچہ، اس نے اتنے گلیچے بن لیے، اس نے اتنے بن لیے، تو بڑا پیسے والا ہوگا، موٹر سائیکل لے لی اس نے، یوں لے لیا، تو لے لیا، تمہارے پیٹ میں درد، تم بھی تو کرو۔ مسلمان وہ ہے جو کسی سے جلتا نہیں، حسد نہیں کرتا، مسلمان وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرتا، اللہ نے سب سے اچھا مسلمان کو بنایا، قرآن شریف میں خود آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور اللہ فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مانگو، نبی کا واسطہ دے کر کے مانگو، اللہ سے تم بھی مانگو، جلو مت، ہنسو مت، حسد مت کرو۔ صحابہ کام بھی کیا کرتے تھے اور ان کا ایمان یہ تھا، اعلی حضرت نے اس کو قلم اٹھا کر کے نظم کی شکل میں کر دیا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، عرش کے رب کی قسم، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، رسول اللہ سے، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ذرا پیار سے بولو، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ کی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، وقت کا امام ہوتا ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یاد آتی ہے جب مدینے کی تو میرے لب پہ سلام ہوتا ہے۔ اعلی حضرت کیا کہتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، بولو نا، سبحان اللہ، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب بات یہ چل رہی ہے پیاروں نوجوانوں، جا کر کے مسجد میں ٹائم ملے، پہلے تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، پاک صاف رہا کرو، کسی کو ستانا نہیں، تکلیف نہیں دینا، موبائل کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ او میری بہنوں بچیوں، تم بھی کان کھول کر کے سن لو، اگر تمہارے پاس موبائل ہے تو کسی لڑکے سے چیٹنگ مت کرنا، موبائل پہ باتیں مت کرنا، اس میں فیشنیل ہے، اس کو دیکھ کر کے فیشنیل کپڑے مت پہننا۔ یہ موبائل اگر تم نے کان میں ایئر فون لگا کر کے رات رات گانے سنے اور اللہ کا عذاب اگر اتر آیا
تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے. ایک لڑکی کی زندگی تمہارے سامنے رکھتا ہوں. اللہ اللہ وہ لڑکی اکیلی بچی ہے جس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے. اکیلی لڑکی قرآن شریف پڑھی ہوئی ہے, ماں باپ بڑے پیار سے پالتے ہیں. وہ لڑکی قرآن بھی پڑھتی ہے نماز بھی پڑھتی ہے. او میری بہن سن لے, مگر اس کی سہیلی بگڑی ہوئی ہے. ایک دن جمعے کا دن وہ لڑکی 16واں سپارہ تخت پہ بیٹھ کر کے نماز کے بعد پڑھ رہی تھی, تلاوت کر رہی تھی, 16واں سپارہ پڑھ رہی تھی. اتنے میں اس کی سہیلی آ گئی اور آ کر کے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے کہنے لگی, او میری سہیلی, او میری دوست, او میری بہن, دنیا میں سب سے زیادہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں, میں تجھے اچھا سمجھتی ہوں, اپنی جان سے زیادہ تو میری جان ہے. اس طریقے کی باتیں کرنے لگی. ماں آنگن میں چولہا بنا رہی تھی, مٹی کا چولہا بنا رہی تھی. یہ ماں سن رہی ہے, بول کیوں آئی ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی, سو میرے گھر میں ٹی وی ہے اور اس ٹی وی میں گانے چل رہے ہیں, بڑی اچھی فلم یا گانے آ رہے ہیں. وہ لڑکی بولی, کہا چل چل میں اکیلی نہیں دیکھوں گی, میں تجھے بلانے آئی ہوں. تو وہ لڑکی کہنے لگی, ارے میں کیسے جاؤں, میں نے قرآن کا سپارہ ابھی پورا نہیں کیا, میں نہیں جا سکتی. وہ لڑکی کہنے لگی, او تو پاگل تو نہیں ہے, ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ, اگر فلم نکل گئی, گانے نکل گئے, سین نکل گئے تو کیا کرے گی؟ قرآن کہیں کو بھاگا تھوڑی جا رہا, یہ سپارہ بعد میں پورا کر لینا. اللہ, آج کچھ بچیاں اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی. 14 سال کی بچی, 15 سال کی بچی, 18 سال کی بچی, اگر ماں کچھ کہہ دے تو گردن ٹیڑھی کرتی ہے. او میری بہن, او میری بچی سن لے, اگر اللہ ناراض ہو گیا تو تیری دنیا بھی برباد, تیری آخرت بھی برباد. ذرا اس لڑکی کو دیکھو, یہ قرآن پڑھنے والی, نماز پڑھنے والی اچھی لڑکی ہے, مگر سہیلی اس کی بگڑی ہوئی ہے. کہا چل قرآن چھوڑ دے, گانے سننے چل. لڑکی نے قرآن بند کر دیا اور جیسے ہی چلی, ماں کہنے لگی, نہیں میری بیٹی, نہیں میری لاڈلی, نہیں میرے دل کے ٹکڑے, میرے چاند, میرے جگر, مت جا مت جا مت جا, اللہ کے کلام کو چھوڑ کر کے مت جا. جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگی, او میری ماں, میں تو میری سہیلی بلانے آئی ہے, جا رہی ہوں. کہا بیٹی تیری سہیلی نہیں ہے, سہیلی کی شکل میں شیطان ہے, چڑیل ہے, یہ بھوت ہے, یہ جن ہے, خبیث ہے. او میری بیٹی سے بچ جا, یہ تیری دوست نہیں ہے, دشمن ہے, یہ شیطان ہے. اس لڑکی کو غصہ آ گیا, کہنے لگی, سن, اگر میری ماں ہوتی تو چپل پھینک کے مارتی, مگر میں نے تیری ماں کی سن لی, میں جا رہی ہوں. یہ کہنے لگی, مت جا, میری ماں تو بیکار ہے, بکتی رہتی ہے. اس نے ماں کی طرف کو گردن ٹیڑھی کی. ماں ذرا دیکھو, اس کی ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے اور تم اسے گالیاں دے رہی ہو, شیطان بتا رہی ہو. وہ ماں کہنے لگی, ہاں بیٹی, یہ شیطان ہے, تیری سہیلی نہیں ہے, مگر اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا, چلی گئی. ماں بیچاری روتی رہ گئی, ماں تڑپتی رہ گئی. اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا. بچیوں, آج کے بعد ماں کا کہنا مت ٹالنا. وہ لڑکی چلی گئی, اسے جو دیکھنا تھا ٹی وی میں جو چل رہا تھا وہ دیکھ لیا. ماں گھر میں اکیلی رو رہی ہے. جب لڑکی ٹی وی دیکھ کر کے, گانے وانے سن کر کے گھر آئی, اللہ ناراض ہو چکا تھا کیونکہ اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا. اس لڑکی نے سوچا چلو قرآن شریف پورا کر لو.
مگر وہ لڑکی جیسے ہی تخت پر بیٹھی اس نے سوچا قرآن شریف کو ہاتھ لگاؤں. اللہ نے کہا قرآن کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا اس لیے تو نے اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا. وہ لڑکی نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اللہ نے رحل کے نیچے سے ایک خونخوار چھپکلی پیدا فرما دی. چھپکلی کو یہاں چھپکلی بولتے ہیں نا ماسٹر صاحب. چھپکلی پیدا فرما دی اور وہ چھپکلی رحل کے نیچے سے نکلی, لڑکی کے ماتھے پر پیشانی پر چپٹ گئی, کاٹنے لگی, ڈسنے لگی. لڑکی رو رہی ہے, چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, ماں مجھے بچا لو, ماں مجھے بچا لو, یہ کھائے لے رہی ہے, ماں مجھے بچا لو, یہ چپٹ گئی ہے, ماں مجھے بچا لو, یہ مجھے مار ڈال رہی ہے. پہلے اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا مگر آج یہ ماں ہے اپنی بیٹی کے لیے کھڑی ہو گئی. کہا میرے دل کے ٹکڑے بول کیا ہے, میرے لخت جگر بول کیا, کہ ماں مجھے چھپکلی چپٹ گئی ہے. ماں جلدی سے چمٹا لے کر کے دوڑی, چلو اپنی بیٹی کی چھپکلی چھڑا دے. جیسے ہی ماں قریب آئی, اگر وہ چھپکلی ہوتی تو ماں چھڑا دیتی, مگر وہ چھپکلی کی شکل میں اللہ کا عذاب تھا. جیسے ہی ماں نے چمٹا بڑھایا اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے پورے جسم پر چھپکلی چھپکلی پیدا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ لڑکی پورے تخت پہ چھپکلی, پورے جسم پہ چھپکلی, اگر ماں ہاتھ لگائے تو اس سے بھی چپٹ جائے. ماں پیچھے, لڑکی چیخ رہی ہے, چلا رہی, کہہ رہی ماں مجھے بچا لو, ماں مجھے. گالوں پہ چپٹ گئی, آنکھوں پہ چپٹ گئی, ماتھے پہ چپٹ گئی, پورے جسم پہ چھپکلی چھپکلی اور نوچ نوچ کے کھا رہی ہے. اور یہ لڑکی چیخ رہی ہے, چلا رہی, ماں مجھے بچا لو. لڑکی سوجنے لگی, پھول گئی, جسم نیلا پڑ گیا, زہر چڑھ گیا. کیوں؟ اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا. بچیوں میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا, ان کمیٹی والے بھائیوں کو مبارکباد دینا, سید صاحب کی عمر کے لیے, درازی عمر کے لیے دعائیں کرنا. انہوں نے تمہارے گاؤں کے لیے, ان کی سرپرستی میں تم لوگوں نے یہ جلسہ کیا, تو میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ پیغام چلا جائے. میری بچیوں کبھی ماں کا کہنا مت ٹالنا. اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو, چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے. لڑکی کا جسم سوج گیا. جب چیخنے کی آواز محلے میں پہنچی, محلے کے لوگ جمع ہو گئے, مگر لڑکی کہہ رہی ہے ماموں مجھے بچا لو, خالو مجھے بچا لو, تایا مجھے بچا لو, چاچا مجھے بچا لو, پھوپا مجھے بچا لو, بھیا بچا لو, تاؤ بچا لو. مگر کون بچائے, وہ تو چھپکلیاں. لڑکی کو نوچتے نوچتے ڈستے ڈستے لڑکی پھول گئی. اب لڑکی جب مرنے کے قریب ہو گئی, پھٹنے کے قریب ہو گئی, جو پیشانی پہ چپکی ہوئی تھی اس نے جب ڈنک مارا, لڑکی کا انتقال ہو گیا. اللہ, لڑکی بیچاری چیختے چیختے دنیا سے چلی گئی. سارے لوگ, امام صاحب بھی آئے, کہا کیا بات ہے, کہا یہ بات ہے. اب اس کو نہلایا کیسے جائے, غسل کیسے دیا, کفن کیسے پہنایا جائے, کیونکہ سب چھپکلی چھپکلی چپٹی پڑی. امام صاحب تم کچھ کرو, ہاں پیچھے سٹیج پہ بات مت کرو, یہ آہستہ بولو بیٹا, آہستہ بولیو. اب چھپکلی پورے جسم پر آئے, کیا کریں, کیسے نہلایا جائے, کیسے کفن پہنایا. امام صاحب رو کر کے دعائیں کریں, اے اللہ میری مدد فرما دے, کوئی راستہ نکل آئے تاکہ اسے غسل دے دیا جائے. او بچیاں, جب موبائل میں تم کانوں میں ایئر فون لگا کر کے راتوں کو سنتی اور ماں کا کہنا نہیں مانتی, باپ کا کہنا نہیں مانتی, تمہارے سر پہ دوپٹے نہیں ہوتے, تمہارا جسم
شادیوں میں بھاگی پھرتی ہو، تمہارا وہ مشن نہیں ہے، بلکہ تمہارا مشن ایسا ہو اگر تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کا طریقہ سیدہ فاطمہ کا ہو، پینے کا طریقہ فاطمہ کا ہو، پہننے اوڑھنے کا طریقہ فاطمہ کا ہو، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے یہ لڑکی فاطمہ تو نہیں ہے مگر کنیز فاطمہ ضرور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اب کیسے نہلایا؟ کہیں سے گانوں کی آواز آ گئی، جیسے ہی گانوں کی آواز آئی چھپکلی غائب، چھپکلی غائب، پھر گانے ختم ہوئے، پھر چھپکلی آ گئی۔ امام صاحب نے کہا ٹی وی چلاؤ۔ اللہ، مسلمان کی بیٹی، مسلمان کی بچی، اس کے جنازے پر اب ٹی وی چل رہی ہے، قرآن شریف پڑھا جاتا، سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی، مگر کارنامے دیکھو۔ جیسے ہی گانے چلائے چھپکلی غائب ہو گئی، لڑکی کو غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، مگر جب گھر سے نکالا جنازہ، چلو ٹی وی بند کرو، ٹی وی بند کر دی تو ساری چھپکلی پھر آ جاتی ہے، ٹی وی اب پھر دوبارہ رکھ دی جاتی ہے۔ مسلمان کی بچی کا جنازہ ٹی وی کے ساتھ قبرستان چلا گیا۔ اللہ، جیسے ہی گیا ٹی وی ہٹائیں تو پھر آ جائے، پھر ٹی وی کے ساتھ اس کو دفن کر دیا۔ جب دفن کیا 40-50 قدم واپس چلے، پیچھے کو چلے، پیچھے ہٹے، قبر پھٹی، ٹکڑے ہو کر کے ٹی وی گری، قبر پھر بند۔ شام کو جب گھر واپس آئے، ماں سوئی، ماں کے خواب میں آ گئی، ماں مجھے بچا لو میں زندہ ہوں۔ باپ کے خواب میں آئی، باپ مجھے بچا لو میں زندہ ہوں۔ امام صاحب مجھے بچا لو میں زندہ ہوں۔ حاجی صاحب، نمازی صاحب، جو نیک لوگ تھے، سب کے خواب میں آ گئی، مجھے بچا لو میں زندہ ہوں۔ میری قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا بستر، اب کیا کریں؟ پورے گاؤں میں 7 دن ہو گئے، نیند نہیں ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا چلو چل کر کے دیکھو کیا ماجرا ہے۔ سارے لوگ اکٹھے ہوئے، پہنچ گئے قبر پہ۔ امام صاحب نے 4 آدمیوں کا انتخاب کیا جو نیڈر تھے، کہا کھولو قبر۔ او لوگو، میری بہنوں سن لینا، ماں کا کہنا مت ٹالنا، کبھی بے حیاؤں جیسے کپڑے مت پہننا۔ اب وہ لڑکی کی جب قبر کھول کے دیکھی تو وہ لڑکی قبر کے اندر زندہ تو بیٹھی تھی، مگر کس حال میں تھی؟ سانپ اور بچھو سے چپٹے ہوئے تھے۔ ایک سانپ ایسا تھا جو گردن میں لپیٹا مار کے، کمر میں لپیٹا مار کے، پاؤں میں لپیٹا مار کے، یہاں پر تلوے پر منہ لگائے پڑا تھا، دوسرا پاؤں دوسرا منہ یہاں تلوے پہ لگائے پڑا تھا، اور اوپر والے منہ سے ایک زبان کی جڑیں پکڑے ہوئے تھا، اور ناک کے نتنے پکڑے ہوئے تھا۔ لڑکی ایسے تڑپ رہی تھی جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ سارے لوگوں کی چیخ نکل گئی، جب دیکھا تو لوگ کانپ گئے، کچھ لوگ تو بے ہوش ہو گئے، مگر یہ سارے لوگ جب ڈر کے مارے چیخیں نکلی، مگر یہی امام جس کی لوگ برائی کرتے ہیں، اس امام کی آنکھوں میں آنسو تو آ گئے، مگر یہ پیچھے کو نہیں ہٹا، یہ امام آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ آنکھوں میں جب آنسو آئے تو انہیں نبی کا فرمان یاد آ گیا۔ نبی نے فرمایا تھا اگر کہیں پہ طوفان آ جائے تو اذان پڑھو، کہیں پہ عذاب نازل ہو تو اذانیں پڑھو، کسی کے گھر میں جنات ہو تو اذانیں پڑھو، کسی کے گھر میں بلائے ہو تو اذانیں پڑھو، اگر بارش کی شکل میں طوفان ہو تو اذانیں پڑھو، اگر بیماریاں پھیلے تو اذانیں پڑھو، مصیبت میں پھنس جاؤ تو اذانیں پڑھو۔ یہی امام آگے بڑھتا ہے، اور بڑھنے کے بعد اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور کانوں میں انگلی لگائی، پوری طاقت سے اس امام نے جب اذان پڑھنا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پہ آیا۔ جب اذان پڑھنے کے بعد اس امام نے اپنی آنکھیں کھولی اور کھول کر کے دیکھا تو قبر کا عذاب ختم ہو چکا تھا۔
सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद अल्लाहु अकबर जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। कब्र का अज़ाब खत्म हो चुका था। अल्लाह, वो लड़की, ये जुमला और सुनो, कब्र के अंदर जिंदा तो थी मगर यहां से नीचे को उसका औरत का जिस्म था और यहां से ऊपर उसका खिंजीर का मुंह बन गया था। खिंजीर समझ रहे हो? हाँ, सुअर। अल्लाह से तौबा करो, सारे लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम तौबा करते, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। प्यारी बच्चियों, तुमसे कह करके जाऊंगा, बच्चों तुमसे बोल के जाऊंगा, आज के बाद माँ बाप का कहना मत टालना, माँ बाप को नाराज मत करना। इसलिए नबी फरमाते ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को नाराज करने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज लोग हम आए तो हमारे भी हाथ चूमे, सैयद साहब आए, सैयद साहब के भी हाथ चूमे, और कोई पीर साहब आए उनके भी हाथ चूमे, लेकिन अम्मा के हाथ नहीं चूमे, अब्बा के भी नहीं चूमे। अम्मा भी तड़प रही है, अब्बा भी तड़प रहे हैं। हम पे नोट के नोट दिए जा रहे हैं, सारे चंदे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर अम्मा बेचारी रात भर खांसी में, रात भर उसके खांसते खांसते सीने में दर्द हुआ। अब्बा के बेचारे के पांवों में दर्द है, चला नहीं जाता, एक चश्मा बनवा करके नहीं दे सकते। और वैसे जलसे में खड़े हो कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत। कान खोल के सुन लो, मैं उनमें का मौलवी नहीं हूं जो बात ऐसे ही कह करके चला जाऊं और हाथ चुम्बा कर हक बात कह करके जाऊंगा, और अगर ये बात गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम भी दे करके जाऊंगा। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में दावे के साथ बोलता हूं, अगर तुमने माँ बाप के हाथ नहीं चूमे और माँ बाप तुमसे नाराज रहे, माँ बाप की खिदमत नहीं की, माँ बाप को राजी नहीं किया, तुमने माँ बाप को नाराज कर दिया, तो कान खोल के सुन लो, किसी भी पीर के हाथ चूम लो, किसी भी मुफ्ती के हाथ चूम लो, किसी भी वली के हाथ चूम लो, किसी से दुआ करा लो, किसी से मोहब्बत कर लो। यहां तक के मैं कहता हूं, अगर नमाजें भी पढ़ोगे, रोजे भी रखोगे, ज़कात भी दोगे, हज भी करोगे, उर्स करोगे, जलसा करोगे, तकरीरें करोगे, नाते पढ़ोगे, नारे लगाओगे, चंदा दोगे, लोगे, कुछ भी काम करोगे, अगर माँ बाप नाराज है तो सब कुछ बेकार है। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? कौन कौन चाहता दुआ कबूल कराना, आज बताओ। और फ्री में तो सभी करा लोगे। सोच रहे हैं आज तो मौका मिल ही गया। यही वजह हम लोग अल्लाह वालों के मजार पे जाते हैं, और जाना भी चाहिए। मगर एक बात और सुन लियो, मजार शरीफ पर मर्दों का जाना जायज है और औरतों का जाना जायज, बोलो बोलो। पर्दे के इधर जो है ना, इधर इन पे जाना जायज है, और जो उधर हैं उनको जाना जायज। मगर देखियो मजार शरीफ पे जाकर के सबसे ज्यादा औरतें ही पड़ी हुई मिलेंगी तुम्हें। तुम्हारे इधर नहीं जाती हैं औरतें मजार पर? जाती है ना? अरे डर रहे हो क्या? सोच रहे हैं यार कहीं ऐसा ना हो घर जाके क्लास ना ले ली जाए हमारी। अच्छा, बहुत बोल रहे थे तुम, ये बात है ना? डर कह रहे हैं हाँ। अब सुनो मेरी बहनों, औरतों का मज़ारात पर जाना जायज। अच्छा, एक सवाल हमसे ये हुआ था, पर्चा बाद में आया था कि आदमियों के अल्लाह के वली हैं क्या, हमारे नहीं है क्या? वो हम भी तो मोहब्बत कर रहे हैं, कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हैं, बुरे काम करने नहीं जा रहे हैं, हम भी उनकी मोहब्बत में। आदमियों को जाना जायज है, हमें जाना जायज नहीं। तो उसका जवाब दे दूं? सुनना चाह रहा? क्यों? इसलिए
آدمی اور عورتوں کا جو اختلاط ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، بری نظریں اور یہ سب ہوتا ہے، اس لیے منع کیا گیا. کیونکہ یہ بتاؤ نماز ساری عبادتوں میں اہم اور افضل ہے نہیں؟ الصلاۃ اہم العبادات. وہ بات الگ ہے تم پڑھو یا مت پڑھو، نہیں پڑھو گے تو کٹو گے پٹو گے، 5 وقت کی فرض ہے. لیکن نماز تمام عبادتوں میں افضل ہے. اور نماز عورتوں پہ فرض بھی ہے، مزار پہ جانا فرض نہیں ہے، مگر پھر بھی مسجد میں جا کر کے عورتوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا، اتنی اہم عبادت کے لیے. بہنیں بیٹھی ہیں کہیں گی کیسی بات کر رہے ہیں حضرت. اگر تم نیت باندھو برابر میں کوئی عورت کھڑی ہو، اب بتائیو نماز کا کیا ہوگا. اور اگر امام بن جائے نا کوئی عورت تو ہوٹل پہ لوگ کم ملیں گے، مسجد میں زیادہ ملیں گے. کتنی برائیاں پھیلیں گی، کتنی خرابیاں آئیں گی. اس لیے حضرت عمر کے دور سے روک دیا گیا کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائیں گی، گھر پہ پڑھیں گی. یہاں پر بھی یہی مسئلہ، تم اللہ والوں سے محبت کرو، ولیوں سے محبت کرو، مگر مزاروں پہ پچھاڑے کھانے مت جاؤ، مزاروں پہ کپڑے باندھ کر کبڈی کھیلنے مت جاؤ، مزاروں پہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے مت جاؤ. نماز پڑھو اور پھر مصلی بچھا کر کے فاتحہ پڑھو، اللہ والے کے لیے ایصال ثواب کرو، اور اللہ والے سے مدد گھر میں بیٹھ کے مانگو. اللہ نے اپنے ولیوں کو وہ پاور دیا ہے، اگر تم جنگل میں ہوگی تب بھی تمہاری مدد ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ نہیں میری بات؟ جی جی. مگر یار سمجھ میں نہیں آتا، ان عورتوں پہ اتنے جنات. اللہ معاف فرمائے، پورے ہندوستان کے جنات ہی نہیں چپٹ گئے، اور کوئی کام ہی نہیں. بعض جنات تو نہ انہیں اتنی گالیاں دیتا ہوگا، کہتا ہوگا کم بخت کا گھر بھی نہیں دیکھا اور دیکھو بدنام کر کے رکھ دیا ان نے. کتنا کود رہی ہے اور کہیں بھی کچھ نہیں ہے. ٹائم پہ شادی کرو، وقت پہ شادی کرو، نفس کو ابھرنے والی چیز سے بچاؤ، ہر اس چیز سے بچاؤ جس سے بگاڑ پیدا ہو. ٹائم پہ. تمہارے یہاں جہیز تو نہیں مانگا جاتا؟ تمہیں نہ معلوم ہے؟ ایک بات سن لو حضرت، جب بات آ گئی ہے کان کھول لیو. باز نا 35 سال کی لڑکی ہو گئی، 40 سال کی لڑکی ہو گئی، اس کے بھی رشتے نہیں ہوئے. کیوں؟ اس کا باپ غریب ہے. لڑکی خوبصورت ہے ساری باتیں دیکھنے میں، مگر لوگ نا اتنے بڑے لالچی پیدا ہو گئے، ننگے، بھکاری، کبڈے، فقیر. اب اس سے زیادہ گالی مجھے یاد نہیں، تمہارے جو گالی یاد ہے وہ مجھے یاد نہیں، سمجھ رہے؟ لیکن تم سے کیا ان کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ بیچارہ جو 500 600 700 روپے کماتا ہو، جس کی 3 بیٹی ہوں، اور اس وقت کم سے کم 5 لاکھ روپے ایک شادی میں اٹھیں گے. وہ اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے؟ 15 لاکھ روپے کہاں سے کمائے گا وہ؟ تم نے کبھی سوچا؟ ایسے کہتے ہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر تمہیں کیا چاہیے؟ 4 پہیوں کی. اب تو 3 لاکھ روپے میں نا منگنیاں چل رہی ہیں، منگنیاں. سونے کی انگوٹھی اتنی موٹی، گلے میں سونے کی چین. جب تک نا اس دولہا کو نہیں ملے اس کے آنکھ کے بھوئیں اٹھتے ہی نہیں. پہلے بازار میں گائے بکتی تھی، بیل بکتے تھے، بکرے بکتے تھے، بکری بکتی تھی، بھینس بکتے تھے. اب شادی کے موقع پہ لڑکے بک رہے ہیں، لڑکے بیکار سے بیکار بلٹ مانگ رہے ہیں. بلٹ ٹیڑھا بھیڑا بھی بلٹ، وہ بلٹ یہ ٹیڑھا سنبھل کے چلا نہیں جا رہا، بلٹ مانگ رہے ہیں. یہ بلٹ کبڑے. اس سے یہ پوچھو تیرا کولا ہے ادھر اور گدی ہے بلٹ کی ادھر، تو کائے پہ رکھے گا بھائی؟ شرم نہیں ہے؟ آج 35 سال کی بیٹیاں جو اپنے وقت پہ خوبصورت تھی، اچھی تھی، پرہیزگار تھی، کبھی ان کا قدم غلط نہیں اٹھا، مگر ان کا گناہ کیا ہوا؟ جو رشتہ نہیں ہوا وہ غریب کے گھر میں پیدا ہو گئی، اللہ نے کر دیا، اور وہ تمہاری وجہ سے. ورنہ یہ ساری چیزیں چھوڑو، شادی کو آسان کرو، ہلکا کرو.
اور ایک نوجوان بولا نا میں تو ہینڈسم ہوں، ہینڈسم خوبصورت ہوں، ذرا میرے ٹکر کی لڑکی ملنی چاہیے، 2 انچ نیچی اور اتنی چوڑی اتنی پتلی. بعض لڑکی نے بیچاری نے روزے رکھنا شروع کر دیے. اگر رشتہ ہو گیا نا اس کا اور پتہ چل گیا لڑکے کی چوائس یہ کہ اسے پتلی لڑکی چاہیے، پتلی، تو اللہ سے ڈر کے روزے نہیں رکھ رہی ہے، اس سے ڈر کے روزے رکھ رہی ہے. اے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں عزت میں برکتیں عطا. صحیح صاحب لے لو تحفہ. اچھا چندے کا یہ تو میرا ہی ہے نا؟ ہاں مجھے بتا دیجیے. جیبیں تو بہت ہے نا ہماری بھی. اچھا ہاں. اب بات یہ چل رہی تھی جناب والا، کہتے ہیں ہمیں 2 انچ نیچی یا 2 انچ اونچی یا ایسی، اپنی چوائس. اپنے آپ کو ہیرو بتاتا، ہینڈسم بتاتا ہے، مگر ذرا مجھے بتاؤ کیا نبی سے زیادہ حسین و خوبصورت کوئی ہے؟ بولو ہے کیا؟ نبی سے زیادہ ہینڈسم کوئی ہے؟ نبی سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے، ان کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. اب مجھے بتاؤ نبی کی طرح کوئی نہیں، مگر او لوگو ذرا شرم کرو. میرے نبی کی جب شادی کا نمبر آتا ہے تو میرے نبی 25 سال کے ہیں اور 40 سال کی بیوہ عورت حضرت خدیجہ سے شادی کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں کیا چاہیے؟ بلٹ 4 پہیوں کی. نوجوانوں آج کے، اور صحیح بتا رہا ہوں اگر تم نے نیت کر لی نا، سید صاحب کی موجودگی میں ایک چھوٹا سید کہہ کے جا رہا، میں ہر اعتبار سے چھوٹا ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. یہ کہہ کے جا رہا ہوں اگر تم نے یہ نیت کر لی مجھے صاف ستھری لڑکی سے، چاہے غریب ہو یا کوئی بھی، اس سے شادی کرنا، غریب بچی سے شادی کرنا، تو خدا کی قسم صحیح بتا رہا ہوں اللہ تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا، تمہیں راضی ہو کر کے اتنا دے گا زندگی بھر مالدار سسرال تمہیں کبھی نہیں دے سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا اس بات پہ آمادہ رہو گے بولو. مگر یہیں پہ انشاءاللہ کر رہا ہوں، وہاں جا کے تو فوٹوؤں پہ فوٹو چل رہے ہیں، فوٹوؤں پہ فوٹو. اور اب تو فوٹو کا بھی بھروسہ مت کریو، کالا آدمی بھی اگر فوٹو کھنچوا لینا تو اس میں موبائل میں ایسے فنکشن ہے بالکل بھورا لگتا، بھورا لگتا خوبصورت، ایسے فنکشن جیسا کہ عورتوں کے پاس میک اپ ہے. پہلے پتہ چلتا تھا کون کالی ہے کون گوری ہے کون، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا. آدھے گھنٹے پہلے تو پتہ چل رہا تھا کون کالی کون گوری، اور اس نے جب پتائی شروع کریے، ڈینٹنگ پینٹنگ اٹی پٹی کریے، آدھے گھنٹے کے بعد دیکھا تو سبھی چٹی گھوم رہی ہے، سبھی بھوری، سب خوبصورت، کوئی کالی نہیں. بچے پاؤں میں رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امی امی. بچے پہچان ہی نہیں رہے کیونکہ بچے کو تو یہ پتا میری امی کالی تھی، یہ تو بھوری ہے. اب بچے کہہ رہے ہیں امی امی، کہہ رہے ارے ہوں تو. اس نے دیکھا اوپر کو پھر رونے لگا، یہ میری امی نہیں ہے یہ. سمجھے؟ بچوں کو بھی دھوکہ دے رہی ہے اور چچوں کو بھی دھوکہ دے رہی ہے. لیکن میں جو بتا رہا تھا سنو، بات یہ چل رہی تھی، نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے، نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت. نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت. نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت.
اب بات چل رہی تھی کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں. یہاں سے گاڑی کٹ گئی تھی نا. چاہتے ہو نا دعائیں قبول ہو جائیں؟ اللہ والوں کے پاس جایا کرو, سید صاحب کے پاس آیا کرو. اور بزرگ تمہارے یہاں تو علاء الحق پنڈوی ہیں, اخی سراج ہیں, ان کے پیر و مرشد. اور ان کو پیر و مرشد کون ہے؟ نظام الدین اولیاء. ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر. ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ غریب نواز. تم بہت خوش قسمت ہو, بہت خوش قسمت ہو, سمجھ رہے؟ مگر تم جاتے ہو تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائے. ایک بات بتاؤ, تم کتنی مرتبہ دعا مانگنے گئے ہو؟ جو تم نے مانگا تمہیں مل گیا؟ بولو نہیں. کبھی مل بھی جاتا, کبھی نہیں بھی. کچھ دعائیں قبول ہو بھی جاتی ہیں, کچھ نہیں بھی. مگر بخاری شریف میں ہے, مومن جب دعا مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو محفوظ کر لیتا ہے. اگر اس کے حق میں بہتر ہوتا تو رزلٹ دے دیتا ہے, بہتر نہیں ہوتا تو روک لیتا. لیکن وہ دعا جو مانگی اس کو ثواب کی شکل میں آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا. مگر پیارو, ساری بارگاہ میں جاتے ہو, خانقاہ میں جاتے ہو, سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مگر ایک بارگاہ میں بھی بتا دوں, ایک جگہ میں بھی بتا دوں جہاں پر 100 کے 100% تمہاری دعا قبول. بتا دوں. اور عورتوں کے لیے بڑی پیاری بات, مزارات پر عورتوں کا جانا جائز نہیں, مگر یہ جو جگہ میں بتاؤں گا یہاں پہ ان کا جانا بھی جائز. اب تو سوچ رہے ہوں گے مزہ آ گیا, اب تو ہاں جانے کا راستہ تو کھلا. جہاں راستہ بنتا ہوا تو تمہیں تک ٹکنے نہیں دے رہی ہے, اور جہاں کھلا ہوا ملے گا تو چھوڑیں گی تمہیں. وہ کون سی جگہ ہے؟ چلو گے, چلو گے میرے ساتھ؟ بتا دوں. سوچ رہے ہو گے یار پتہ نہیں کتنی دور ٹرین کا ٹکٹ ملے یا نہ ملے. حضرت پلین سے سید صاحب نے, ان لڑکوں نے ٹکٹ بنوا پیسے بھیج دیے, ٹکٹ بنا, یہاں ہے تو پتہ نہیں کتنی دور ہے. عورتیں بولی ہم کیسے جائیں گے؟ حضرت ادھر رامپور یا نینی تال کی طرف سے آئے ہیں. چلو گے؟ بولو پکا؟ تو ایڈریس کا جگہ, ایڈریس کا پتہ بتا دوں. بتا دوں, سننا چاہ رہے ہو؟ بھول مت جانا, نوٹ کر لینا میری بہنوں, تم بھی سن لو. وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ نوٹ کرنے والوں کر لو, لکھنے والوں لکھ لو. وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے, وہ بارگاہ تمہاری ماں, تمہارے باپ, تمہارے ماں باپ کی بارگاہ. جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو, اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو گے. جب تمہارے ماں باپ اگر تم سے راضی ہو جائے تو اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ لو, اور پکڑنے کے بعد اپنے ماں باپ سے دعا کرا لو. لوگوں میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں, اگر ماں باپ سے دعا کرا لی تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ کوئی مولانا نہیں کہتا, یہ کوئی پیر صاحب نہیں کہتے, یہ کوئی مفتی صاحب نہیں کہتے, یہ کوئی امام صاحب نہیں کہتے. ارے کون کہتا ہے جو دعا رد نہیں ہوتی؟ یہ وہ نبی فرماتے ہیں جس نبی نے کہا خدا ایک ہے, تم نے مان لیا. جس نبی نے کہا جنت ہے, تم نے مان لیا. جس نبی نے کہا جہنم ہے, تم نے مان لیا. جس نبی نے کہا یہ حرام ہے, تم نے مان لیا. جس نبی نے کہا یہ حلال ہے, تم نے مان لیا. کون ہے وہ نبی؟ سارے نبیوں کا سردار, سیاح لامکہ, خاتم پیغمبرہ, رہبر انس و جا, مونی سے غریبہ, ندی میں خستہ جا, ابرو زمین و زماں, فخر رسولہ, آفتاب نبوت. ارے یہ وہ نبی ہے جو سارے نبیوں سے اچھا ہے. یہ وہ نبی ہے جس نبی کے صدقے میں
زمین بنی آسمان بنا کائنات کا ذرہ ذرہ بنا جس کی ترجمانی اچھے رضا پیارے رضا علامت الزمان فرید الآبان ملحد النظار سید و عدنان الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان علم کی چٹان بریلی کے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا یوں فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہل میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے وہی نبی فرماتے ہیں او لوگوں حدیث سنو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء نبی جی عن امتی ہی نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا کرتا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نبی فرماتے دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی عن امتہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا نبی کی امت کے حق میں ہوتی ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ 3 بجنے والے ہیں 3 اور ابھی شاعر صاحب بھی بیٹھے ان کو بھی اٹھانا سمجھ رہے ہیں میری بات ماں باپ کی عزت کرو گے ماں باپ ہاں نہ تو بولو ماں باپ کا کہنا مانو گے اس لیے حلیمہ ہم نہیں بولو گے سبحان اللہ سبحان اللہ میں سمجھا تھک گئے شاید تم بھی دھکا پلیٹ ہو جب تک دھکا نہیں لگاؤں تو تم بولتے ہی نہیں ارے واہ شعر پڑھ دو پھر انہیں پیش کر دوں ارے واہ اس لیے حلیمہ ہم میرے نبی کی ماں ہے نا حلیمہ تم پہ ناز کرتے ہیں ابھی پیچھے والے نہیں بولے اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے سبحان اللہ بے شک بے شک تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے اس کا پلٹ پڑھ رہا ہوں پلٹ ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا سبحان اللہ ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا
ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ کے سامنے ناظم صاحب کو نہیں بلاؤں گا، وہ ٹائم لیں گے، کام میں ہی کر دوں. ہمارے مہمان، کیا نام بیٹا تمہارا؟ توحید عالم اشرفی، ماشاءاللہ نعت شریف پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ 3 بجنے والے، ٹائم زیادہ ہوگی. انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. بولو شاعر صاحب سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہو تو ہاتھ اٹھاؤ. کون کون نہیں چاہ رہے آپ؟ اچھا سب چاہ رہے ہیں. موبائل والے اٹھا رہے تھے، وہ بچ گئے. سمجھیں ان کا استعمال. بولو نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ